بسم الله الرحمن الرحيم. اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العلي العظيم. صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو سورہ بقرہ کے ذیل میں آیت نمبر 263 تک پہنچی تھی، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آیت 263 میں ہم جب پہنچے تھے تو ہماری آخری گفتگو انفاق کے بارے میں تھی. یعنی یہ گفتگو شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ 245 یعنی آیت نمبر 245 سے انفاق کا حکم دیا گیا تھا کہ اپنے مالوں میں انفاق کرو. انفاق یعنی اپنے مالوں میں سے صدقہ نکالو، خیرات کرو، غریبوں کی مدد کرو. اور اس کے بعد گفتگو کے پیچھے مختلف مثالیں دینے کے بعد حضرت ابراہیم کی مثال دی گئی، اس کے بعد حضرت عزیر کی مثال دی گئی، اور بات دوبارہ پلٹ کے اب صدقے کے ثواب اور صدقہ نہ دینے کے نقصانات کے بارے میں بحث شروع ہو گئی. جتنی بھی سورہ بقرہ کے اندر اگر آپ آیات دیکھیں گے تو یہ دو موضوعات ہمیں تمام سورہ کے اندر کہیں نہ کہیں مکس ملیں گے. ایک جہاد فی سبیل اللہ اور ایک انفاق فی سبیل اللہ. یہ دو بحثیں سورہ بقرہ کے اندر جسے کہتے ہیں کہ گتھی ہوئی ہیں آپس میں. جیسے میں نے پہلے ہی مثال دی تھی کہ جیسے ایک رسی ہے، اگر وہ 4 اس کے لڑیاں ہیں اور 4 لڑیوں کو بٹ کے وہ رسی بنائی گئی ہے مختلف رنگوں کی، تو یہ 4 لڑیاں ایک میں احکامات ہیں، ایک میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کی بات ہے، ایک میں مسلمانوں کی بات ہے، اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کی بحث سورہ بقرہ میں ساتھ ساتھ چلتی آ رہی ہے. اور بالکل اب اینڈ میں تقریباً ہم سورہ بقرہ کے پہنچ گئے. تو یہاں پر اب وہ جسے کہتے ہیں کہ انفاق کے بارے میں سب سے زیادہ جو قرآن مجید میں گفتگو کی گئی ہے وہی ہے سورہ بقرہ کے یہ والے رکوع ہیں جو اب 2 رکوع آگے آ رہے ہیں، ایک پچھلا رکوع اور ایک یہ رکوع جو ہم آگے پڑھ رہے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل واضح طور پہ ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی ہے انفاق کے بارے میں کہ کیا چیز انفاق کے زمرے میں آتی ہے، کن چیزوں کو تم انفاق سمجھ کے خرچ کر رہے ہوتے وہ انفاق ہوتی ہیں لیکن اس میں تمہارا فائدہ کم ہوتا ہے، یا کن چیزوں میں تم انفاق نہیں کرتے جو بہت ضروری ہے انفاق کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے ہر ضرورت جو دین کے اندر کسی جگہ پیسے کی ہو سکتی تھی وہ یہاں پہ تقریباً کھول کے بیان کر دی ہے. تو ہماری گفتگو جو پہنچی تھی میں تھوڑا سا پچھلی گفتگو سے اس کو متصل کر دوں کہ ہم نے آخری آیات میں یہ پڑھا تھا کہ جو لوگ اپنے مالوں میں انفاق کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کا مال اس طرح سے ہے کہ جیسے زمین میں ایک دانہ ڈالا جائے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گندم کے دانے کی مثال دی تھی کہ ایک دانہ ڈالا جاتا ہے، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی کے اندر جو ہے وہ 100 دانے ہوتے ہیں. اس طرح ایک دانہ تقریباً 700 دانے جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. یعنی صدقے کی مثال ایسی ہے. اور دانے کی مثال کیوں دی تھی؟ دانے کی مثال اس لیے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گندم کا دانہ ایک ایسی چیز ہوتا ہے کہ جو کھانے کے لیے ہوتا ہے. وہ دانہ جو پیٹ میں چلا گیا وہ مثلا یوٹیلائز ہو گیا، لیکن وہ دانہ جو پیٹ میں نہیں گیا اور زمین میں گم ہو گیا، اس کی مثال اس صدقے سے دی ہے کہ جو چھپ کر صدقہ کیا جاتا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ الٹے ہاتھ نے کیا دیا، سیدھے ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا، لوگ سمجھتے ہیں وہ ضائع ہو گیا، کسی کو خبر نہیں ہوتی. آپ کسی مسجد کے چندے باکس میں ڈال دیتے ہیں، کسی کو نہیں پتا آپ نے کتنے پیسے ڈالے، کسی نے نہیں ڈالا. یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. اور بالکل اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جیسے زمین میں ڈالا جاتا ہے اور لوگوں کی نظروں چھپ جاتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ جہاں سے وہ گزر رہا ہے، ہزاروں لوگ گزر رہے ہیں، اس کے نیچے جو ہے وہ
کسی نے دانہ ڈالا ہے، لیکن جب وہ اگتا ہے یہ دانہ اللہ تعالیٰ اس کو گرو دیتا ہے تو اس ایک دانے میں اتنی برکت دیتا ہے جو چھپ کے صدقہ انفاق کیا جاتا ہے کہ اس میں ایک دانے سے 700 کم از کم دانے نکلتے ہیں، یعنی اس کا 700 گنا ثواب تو ایک طرح سے ہے ہی ہے۔ تو اس کی مثال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں میں انفاق کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں، ایک صلوات بھیجیں جو لوگ اپنے مالوں میں صدقہ دیتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے نہیں جاتے، کیونکہ قرآن مجید میں آیت تھی کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں مال کو ثم لا یتبعون، اور پھر اس کے پیچھے نہیں جاتے۔ یتبع اتباع سے نکلا ہے، تبع فعل ہے، یعنی اس کے پیچھے نہیں جاتے۔ اس کی مثال میں نے کیا دی تھی کہ لوگ بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں لیکن خرچ کرنے کے بعد ایسے مانیٹر اس کے اوپر بن جاتے ہیں کہ جس بندے کو 100 روپے یا 100 ڈالر دے رہی ہے تو آپ چاروں، جسے کہتے ہیں چاروں طرف سے نگاہیں، چار طرف سے کیمرے اس کے اوپر ہوتے ہیں، ہاں بھائی تم کیا خرچ کر رہے ہو یار، تمہیں 100 ڈالر دیے تم تو بڑے عیش کر رہے ہو آج کل، یعنی بندہ ہر اگر منہ میں کھانا بھی کھاتا ہے وہ کہتا ہے یہ میری 100 ڈالر سے جو یہ کھا رہا ہے کھانا، ٹھیک ہے نا، یہ میری 100 روپے سے جو کھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ انفاق کرتا ہے تو لا یتبعون، اس کے پیچھے نہیں جاتا، یعنی اس کا پیچھے نہیں کرتا، کہاں بس دے دیا اللہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ صدقہ دینے کے بعد اس کے پیچھے نہ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ انفاق کرتے ہیں تو معلوم ہے اس کے پیچھے نہیں جاتے، ما انفقوا منا، جو انہوں نے خرچ کیا ہوتا ہے، اور ما انفقوا منا ولا اذا، اور نہ جس شخص کو یہ پیسہ دیا جاتا ہے، جس کو مال دیا جاتا ہے، اس پہ منت گزاری نہیں کرتے۔ یعنی منت اور اذیت ایک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ صدقے کو ضائع کر دینے والی چیز ہے۔ اس کی مثال بالکل اللہ تعالیٰ ریاکاری کی مثال سے دیتا ہے کہ جیسے وہ نماز جو ریاکاری کی وجہ سے یا وہ عبادت جو ریاکاری کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہوتا، جس کو دکھانے کے لیے پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسے ثواب مانگو۔ تو کہتے ہیں بالکل صدقہ بھی اسی طرح، اگر آپ نے کسی کو صدقہ دیا اور اس کے پیچھے آپ نے اس کے اوپر جتانا شروع کر دیا، اس کو اذیت دینی شروع کر دی اور خاص طور پہ بڑھ بڑھ کے اس کو سلام کرنے شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے ضائع کر دیا تو صدقہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو صدقہ نہ دے سکو، یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی آخری آیت پہ، کہ اگر تم کسی کو صدقہ نہ دے سکو یا کسی کے ساتھ تم کوئی بھلی بات بھلا کام پیسوں کی صورت میں نہ کر سکو اور تمہارے پاس گنجائش نہ ہو، تو بجائے اس کے دھتکارو، کیونکہ بعض دفعہ آپ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو صدقہ دے دیں یا کسی کو انفاق کر دیں تو اس کی امیدیں آپ سے بن جاتی ہیں، وہ سمجھتا ہے شاید اللہ تعالیٰ نے یہ والا چینل بنا دیا میرے لیے جس سے صرف اسی چینل سے مال آئے گا، کیونکہ وہ معاشرے کے پریشر میں یا کسی بھی دباؤ میں دبا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی توجہ رہتی ہے اس طرف کہ اب شاید میں دوبارہ ضرورت مند ہوں تو شاید اس کی طرف سے کوئی مدد آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے اگر تم سے وہ امید رکھتے ہو تمہاری طرف بار بار کسی طرح سے ہاتھ پھیلاتے تو تم ان کو جھڑکو نہیں، ان کو منع نہیں کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا بات ہے کہ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہتے ہیں کہ نیک بات، یعنی یہ کہہ دینا کہ معاف کر دیں یا کوئی ایسی بات کرنا کہ وہ اپنی بات کو بھول جائے، کہ اس کو اچھے طریقے سے اپنے سے رد کر دیں، لیکن ڈانٹے نہیں، جھڑکے نہیں اور اس طرح کی بات سے نہ کی جائے۔ یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی آیت نمبر 263 تک۔ آیت 264 سے ہماری جو آیت اسٹارٹ ہو رہی ہے وہ یہاں سے ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اپنے صدقات کو منت گزاری کر کے، احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر وہ باطل مت کرو، ضائع مت کرو۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، بالکل ان لوگوں کی طرح جو انفاق کرتے ہیں اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ، اور اللہ تعالیٰ نشانی کیا بتایا ایسے لوگوں کی جو لوگوں کو جتاتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولا یؤمن، کہتے ہیں اصل یہ ایمان ہی نہیں لے کے اللہ تعالیٰ پر، بل یوم الآخر، اور ان کو آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ کیا مطلب اس بات کا یہاں پہ کہ اللہ پہ یقین نہیں ہے اور ایمان نہیں لے کے آتے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان ہیں، لیکن کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ دنیا ایک تمہارے لیے راستہ ہے، اس راستے کے لیے اپنے مال سے ایسے نہ چپک جاؤ کہ تمہارے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے 100 200 400 500 1000 روپے دے دیے ہیں تو یہ مال میں نے تمہیں دیا کہ اپنی ضرورت کا اس میں سے خرچ کرنے کے بعد اس کو آگے خرچ کرو، آگے خرچ کرو، ایک ضرورت کے مطابق سیو کرو، باقی آگے خرچ کرو، اس میں آخرت کے لیے تمہارے فائدہ ہے، کیونکہ اگر آج آپ صدقہ دے رہے ہو تو اس کا کئی گنا آگے آپ کو جنت میں اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ اور میں نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو بتایا تھا نہیں بتایا تھا، اس کے بارے میں بتایا تھا کچھ مولا امیر المومنین کے خطبے کے بارے میں؟ نظام نے بتایا تھا کچھ امیر المومنین کا کیا خطبہ ہے اس بارے میں؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، کہاں فرماتے ہیں، ایک خط لکھا ہے آپ نے امام حسن علیہ السلام کے نام، شاید نامہ نمبر خط نمبر 31 ہے میرا جہاں تک ذہن میں آ رہا ہے، اس میں مولا امیر المومنین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ نصیحت صرف امام حسن علیہ السلام کو نہیں ہے، وہ تمام مسلمین جہان کو، تمام نوجوانوں کو، تمام ماں باپ کو ہے
لیکن وہ مخاطب اس وقت امام حسن علیہ السلام ہے. ان کو کیا فرماتے ہیں کہ بیٹا اپنا وہ مال جو تمہارے اوپر اضافی ہے, تمہارا وہ بوجھ جو تمہارے اوپر اضافی ہے, مراد مال ہے, وہ کسی ایسے ضرورت مند کی کمر پہ رکھ دو کہ جو تمہارا بوجھ اٹھا کر تمہیں ایسے وقت پہ دیں جہاں پہ تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی. کیونکہ یہ مال تم خود وہاں تک لے کے نہیں جا سکتے, یعنی یہ مال جو تمہارے پاس ہے تم خود قیامت پہ لے کے نہیں جا سکتے, لیکن اگر تم کسی ضرورت مند کو دے دو گے تو اس کی مثال بالکل ایسی کہ یہ تمہارا بھاری ایکسٹرا مال تھا, تمہارا مال تمہارا ہی رہے گا, لیکن یہ شخص قیامت کے دن تمہیں ریوارڈ کی صورت میں مختلف جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی وہاں پہ تمہیں پہنچا دے گا. اس لیے بعض لوگ بڑی عقل مندی کرتے ہیں کہ اپنے ظاہر پر وہی لوگوں کے کندھوں پہ رکھ دیتے ہیں کہ جب ہمیں ضرورت ہوگی وہاں پہ ہمیں پہنچا دیں گے. بعض لوگ اپنی اولاد بھی جمع کرتے ہیں جو کسی کام نہیں آتا, اولاد اڑا دیتی ہے, ان کو نہیں پتا کتنی محنت سے ماں باپ نے اس پہ کام کیا ہے. بہت کم اولادیں ہوتی ہیں کہ جو اس کا جسے کہتے ہیں کہ پاس رکھیں اور اس کو اسی طرح نیک راستوں پہ چل کے آگے جو ہے وہ صدقے اور خیرات اپنے ماں باپ کی طرف سے کریں. ورنہ تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں کیپٹلزم کا دور ہے, ہر چیز اس کو لیٹسٹ چاہیے ہوتی ہے, ہر سال ماڈل بدلنے ہوتے ہیں, تو وہ دنیا میں خرچ کرتا ہے, لٹاتا ہے ٹھیک ٹھاک قسم کا. تو کہتے ہیں کہ اپنا مال جو ہے وہ ایسے لوگوں کے کندھوں پہ رکھ دو کہ جو تمہیں اس وقت دیں جب وہ تمہارے ضرورت کی بہت جس وقت میں ضرورت ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں ان کی مثال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اپنے مالوں میں انفاق کرتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں, ان کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دے کے فرما رہے ہیں. آیت نمبر 264 ہے کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. کہتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ذرا سی زرخیز زمین ہلکی سی نظر آتی ہے, یہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک چٹان ہوتی ہے, اس پہ تھوڑی سی مٹی ہوتی ہے, اوپر سے اس کو مٹی نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چٹان ہے, چٹان پہ آپ کو معلوم ہے کہ چٹان کے اوپر جو مٹی ہوتی ہے یا پہاڑ کے اوپر آپ کوئی جیسے کہتے ہیں کہ درخت لگائیں تو اس وہ ذرا محفوظ ہوتا ہے نسبتاً دوسرے درختوں سے جو زمین پہ لگے ہوتے ہیں, کیونکہ زمین پہ ایسا خطرہ ہوتا ہے کہ سیلاب ان کو باہر لے جائے گا, لیکن پہاڑ پہ جو ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے ہلکی سی بارش بھی ہو تو ان کو مل جاتا ہے, اوپر سے بہنے والی برف کا پانی ان کو مل جاتا ہے, یعنی ہلکی سی پھوار بھی پڑتی ہے تو یہ درخت زرخیز ہو جاتے ہیں جو پہاڑی پر ہوتے ہیں. لیکن کہتے ہیں جو ریا اور دکھانے کے لیے خرچہ کرتا ہے اور لوگوں کو دیتا ہے, اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کو نظر آتی ہے چٹان کے اوپر مٹی, لیکن وہ یہ نہیں دیتا اس کی ڈیپتھ کتنی ہے. تو اس کی مثال وہ اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت دیتا ہے کہ مسئلہ صفوان, وہ ایک چٹان ہو اور اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی ہو, یعنی پتلی سی دیر ہوتی ہے, اس میں اپنا گندم کا دانہ اگا دیتا ہے. اور پھر تراب فاصابہ وابل, جب سخت مٹی آتی ہے, تیز بارش برستی ہے تو یہ چٹان ساری کی ساری مٹی اپنی بہا دیتی ہے, بارش کے ساتھ سارا پانی بہ جاتا ہے. وہ سب چیزیں دکھاوا ہوتا ہے, یعنی دکھانے کے لیے وہ تصویریں کھنچواتا ہے اور نام اعلان کروا کے اپنا صدقہ دیتا ہے. اور بعد میں ایک بارش ہوتی ہے, پھر وہ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے فلاں یاد ہے جگہ, فلاں جگہ میں نے اتنا ڈونیشن دیا تھا, وہ تصویر بھی کھینچی تھی میری, فلاں جگہ یاد ہے کہ وہاں پہ ضرورت تھی کسی پنکھے کی تو میں نے 2 پنکھے دے دیے تھے ان کو. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ اس نے چٹان پہ اپنی جو ہے وہ سرمایہ گزاری کر دی, ہلکی سی بارش آئی, یعنی بارش سے جب اس کے اوپر ذرا فروانی آئی تو اس نے سب کو گانا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی چٹیل چٹان کے اوپر ہلکی سی مٹی تھی, اس نے ایک بیج اگایا اور بیج اگانے کے بعد جو ہے وہ بارش تیز آئی اور بارش سب بہا کے لے گئی, سب ضائع ہو گیا. تو ریاکاری والا صدقہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کسی کام کا نہیں ہے. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا, نہیں حاصل ہوتا ہے کوئی بھی صلاح اپنی کمائی کا. واللہ لا یهدی القوم الکافرین, اور اللہ ہدایت نہیں کرتا کافر لوگوں کو. اور اللہ تعالیٰ بات مسلمانوں سے کرتے کرتے ایک دم سے اللہ تعالیٰ اینڈنگ کس پہ کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. یعنی جو ریاکاری کرتے ہیں لوگ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو تمہیں مسلمان بھی نہیں مانتا, ٹھیک ہے تم مسلمان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہو, لیکن یہاں پہ کافر ہو. کافر سے مراد ضروری نہیں کہ وہ شرعی کفر اس کے اوپر ثابت ہو کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملانا, اس کا ذبیحہ کھانا وہ حرام ہو جائے, لیکن کافر سے مراد یہ ہوتا ہے یہ مسلمانوں کے اندر بھی کافر ہوتے ہیں. کافر کے معنی اگر آپ سمجھ جائیں, قرآن مجید میں کافر کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. کافر کہتے ہیں ہر وہ شخص جو کسی چیز کو چھپا دے, تو کیونکہ جو حق کو چھپاتا ہے اسے اب کافر کہتے ہیں, حق کو چھپانے والا. جو مٹی میں بیج چھپاتا ہے کسان جسے آپ کہتے ہیں, اسے بھی کافر عربی زبان میں کہا جاتا ہے, کیونکہ مٹی کے اندر بیج کو چھپا دیتا ہے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور ان لوگوں کی مثال جو صدقہ دیتے ہیں, جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے. اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے سمجھا رہا ہے. بات پہلے بتا رہی صدقے کی اہمیت, اب مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, کہ ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے. وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ, اور اپنے دل کے پورے ثبات کے ساتھ,
یعنی وہ اس بات میں بالکل 100% کلیئر ہوتے ہیں کہ یہ مال میرا تھا ہی نہیں, یہ آیا تھا میری جیب میں لیکن یہ تھا کسی اور کا. ٹھیک ہے, کمثل جنت, ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ ہو اونچی جگہ پر, جنت بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم یصبها وابل فتل واللہ بما تعملون بصیر. تو اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں اس کے بارے میں پہلے دو لفظ ہیں ان کی تشریح بیان کر دوں, پھر اس کے بعد بیان کروں گا. اس میں لفظ آیا ہے جنت بربوۃ. جنت کا لفظ آپ نے سنا ہے, کیا مراد ہے جنت سے؟ جنت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ باغ ہے. جنت سے مراد, جنت کہتے ہیں اس باغ کو بھی جس کے درخت اتنے گھنے ہوں کہ اوپر سے انہوں نے اپنے آپ کو ایسے کور کر لیا ہو کہ سورج کی روشنی بہت مشکل سے زمین پہ پہنچتی ہو. ایسے جنت, ایسے اس کو جنت کہتے ہیں, ایسے باغ کو جنت کہتے ہیں جو درختوں سے ڈھکا ہوا ہو. ٹھیک ہے, یعنی فل سبز جسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں جنت. اور ربوہ کہتے ہیں اس مقام کو جو پہاڑ کے اوپر ہو اور مسطح ہو, سیدھا ہو, پہاڑ پہ بھی ہو اور زمین بھی سیدھی ہو. یعنی کاشتکاری کے لیے سیدھی زمین بالکل موزوں ہوتی ہے. اور پہاڑ کے اوپر ہونے کا مطلب ہے کہ یہ تمام بلاؤں سے محفوظ ہے, کہ وہ کیڑے مکوڑے جو کیڑے مکوڑے کہہ رہا ہوں, وہ سیلاب کے پانی جو نیچے بہا کے لے جا سکتے ہیں فصلوں کو, پہاڑ کے اوپر وہ فصل بہا کے نہیں لے جا سکتے. تو اس کی مثال بالکل وہ جو چٹان پہ میں نے کہا تھا کہ مثال ہوتی ہے کہ پہاڑ کے اوپر جو بھی درخت ہوتا ہے اس کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ وہ بہت جلدی گرین ہو جاتا ہے, اس کو ہر طرف سے پانی مل رہا ہوتا ہے, شبنم پڑتی ہے اس کے اوپر سے پانی آتا ہے, اس کے اوپر ہلکی سی بارش پڑ جاتی ہے, نیچے اس کے دریا بہ رہے ہوتے ہیں, اس سے وہ پانی کھینچ لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ اس مقام کو کہتے ہیں ربوہ. ربوہ ایسا مقام جو اونچا ہو, سرسبز و شاداب ہو. آپ کو معلوم ہے کہ جو احمدی ہیں انہوں نے اپنے شہر کا نام کراچی میں جو فیصل آباد کے پاس ایک شہر ہے اس کا نام ربوہ رکھا. ٹھیک ہے, اسی قرآن سے لیا گیا نام ہے. اور اب اس کا نام چینج کر کے چناب نگر کر دیا گیا ہے ربوہ, کیونکہ وہاں پہ جو حالات چلے تو اس کا نام چینج کر دیا. بہرحال تو کہتے ہیں کہ ایک باغ اونچی جگہ پہ ہو اور اس پہ زور سے بارش آئے, واہ زور سے بارش آئے, فآتت اکلها ضعفین, تو وہ دگنا پھل لے کے آتی ہے. اگر بارش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت دیتا ہے کہ ایک اگر کلو اس میں سیب آنے ہوں گے تو 2 کلو سیب آنے شروع ہو جائیں گے ایک پودے کے اندر. یعنی اللہ تعالیٰ دگنی برکت دیتا ہے اگر اس جگہ پہ بارش ہو جائے. یعنی اس مقام کی اہمیت زراعت کے لحاظ سے بڑی یعنی زیادہ ہے. کہتے ہیں دگنا کر دے گا اگر اس میں بارش پڑے تو ہلکی سی پھوڑ بھی کافی ہوتی ہے اس کے لیے. تو یعنی اللہ تعالیٰ وہاں کی ایک مثال بیان کر رہا ہے کہ وہ جگہ اتنی زیادہ زرخیز ہوتی ہے. اور کس کی مثال دے رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کی مثال دے رہا ہے کہ جو اپنا مال چھپا کے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں بما تعملون بصیر, تمہارے عملوں کو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے. یعنی تم جو کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم کس نیت سے کام کر رہے ہو, تمہارے دلوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا مثال دے رہا ہے؟ اس شخص کی مثال دے رہا ہے کہ جو دکھا, یعنی آپ دیکھیں کہ بار بار ایک ہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے آیات کے اندر. یعنی انفاق ریاکاری کے ساتھ اس کی بات اللہ تعالیٰ مختلف مثالوں سے سمجھانا چاہ رہا ہے. ایک مثال کیا دی کہ اس نے ایسی چٹان پہ درخت بویا کہ جس پہ ہلکی سی لہر تھی, بارش کے ساتھ بہہ گئی. دوسری مثال کیا دے رہا ہے؟ دوسری مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو. کیونکہ جن لوگوں سے بات ہو رہی ہے ان کے لیے یہ دو پھل بڑے امپورٹنٹ پھل ہیں, ایک کھجور اور ایک انگور. کھجور ان کے کھانے تجارت سب کے لیے ہوتا ہے, اور انگور تجارت تو ہوتی ہے اس کے علاوہ کیونکہ وہاں پانی کڑوا نکلتا ہے. تو وہ انگور آب زمزم کو اگر آپ پرانے زمانے میں دیکھیں تو آب زمزم کو میٹھا کرنے کے لیے اس میں انگور ڈال دیا کرتے تھے تاکہ آب زمزم کی کڑواہٹ نکل جائے. ٹھیک ہے, تو انگور ان کی بڑی اہمیت کا حامل تھا. اور پھر انگور جسے کہتے ہیں بہت پسندیدہ پھل بھی تھا, اس سے ان کے جو ہے وہ غذا کی ضرورت پوری ہوتی تھی اور اس سے تجارت کی ضرورت بھی پوری ہوتی تھی. دو جو ان کی ضروری امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ دونوں ذکر کی ہیں. کہتے ہیں اگر کوئی ایسا شخص ہو کیا وہ پسند کرتا ہے کہ جس کا ایک باغ کھجور اور انگور کا ہو اور اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں. نیچے نہریں بہ رہی ہوں سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جس باغ کے نیچے نہریں بہ رہی ہوتی ہیں. آپ اس مثال کی بات سوچیں کہ ربوہ کی مثال دی کہ اونچی جگہ پہ باغ ہے, یعنی اگر بارش نہیں ہوتی تو ان کی جڑیں ان نہروں سے جو نیچے بہ رہی ہیں جسے آپ اردو میں کاریز کہتے ہیں, یعنی پہاڑوں کے اندر پانی بہ رہے ہوتے ہیں, دریا بہ رہے ہوتے ہیں پہاڑوں کے اندر. تو کہتے ہیں یہ اپنی غذا ان پہاڑوں سے بھی لے لیتے ہیں. یعنی بارش نہ بھی پڑے تو یہ اپنی غذا پہاڑوں سے بھی لے لیتے ہیں, اندر دریاؤں سے بھی لے لیتے ہیں. تو کہتے ہیں اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کے پاس ایک ربوہ ایک باغ ہو, ٹھیک ہے, اس نے بنایا ہو ایسی جگہ پہ, یہ سمجھتے کہ اونچی جگہ ہے
اور اس کے نیچے نہریں بھی بہتی ہوں. لہو فیہا من کل ثمرات, اس پہ تمام قسم کے پھل لگے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسا باغ ہو اس پہ ہر قسم کا پھل موجود ہو, لیکن کیا ہو کہ وہ ریاکاری کر دے گا. اپنے 50 سال اس نے لوگوں کو دیا, لیکن اب جب یہ تھوڑا سا بڑی عمر میں آیا تو اب اس نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. اب تک اس نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا, اس نے جڑی مضبوط جگہ پہ گاڑی تھی. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی مثال دے رہا ہے, ایک بوڑھے شخص کی مثال دے رہا ہے. ٹھیک ہے, کہتا ہے کہ اس میں نہریں اس کے لیے ہوں اور اس باغ میں ہر قسم کے پھل اگے ہوئے ہوں, اور اسے بڑھاپا آ جائے, وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ, اور اس کو بڑھاپا آ جائے, وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء, اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں. اس شخص کی مثال کہ ایک بوڑھا شخص کہ تمام عمر سے اپنی محنت سے باغ بنایا, اس میں انگور پھل ہر قسم کے جو ہے میوے موجود ہیں, اور اسے بڑھاپا آ گیا, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اور پھر ہوا کیا اس کے ساتھ, فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ, کہ ایک آگ کا بگولا آیا جو آگ سے بھرا ہوا تھا, اور اس نے تمام باغ کو جلا کے رکھ دیا. اس نے تمام باغ کو جلا کے رکھ دیا. ٹھیک ہے, كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم غور و فکر کرو. مثال وہی دی ہے کہ ساری عمر اس نے اچھے کام کیے, آخر میں اس کو ضائع کر دیا منت اور اذا. منت کہتے ہیں منت گزاری کر کے, کسی پہ جتا کر اور اذیت کر کے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صدقات میں اس طرح باطل کر دیتا ہوں, یعنی ساری عمر تمہیں ثواب ملتا ہے, لیکن ایک دم اگر تم ضائع کر دو تو تم نے بالکل ایسے ہو گئے کہ جیسے تم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, تمہیں کوئی فائدہ نہیں, قیامت میں اس کا کوئی تمہیں فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. کہہ رہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, خرچ کرو. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ صدقہ کس چیز کا دینا ہے. اب تک یہ بتایا جاتا ہے صدقے کا ثواب کیا ہے, صدقہ کرتا کیا ہے, صدقے کے فائدے کیا ہوتے ہیں, ریا کے اور نقصان کیا ہوتے ہیں, منت گزاری کے نقصان کیا ہوتے ہیں. اب یہ بتائی جا رہی ہے چیز کہ صدقہ دیا کس چیز کا ہے. ٹھیک ہے, اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو, خرچ کرو اپنے پاکیزہ مالوں میں سے, اپنی کمائی میں سے عمدہ چیز. ٹھیک ہے, منت طیبات ما کسبتم, جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری کمائی میں دیا ہے اس میں سے سب سے بہترین چیز ہے وہ خرچ کرو. ٹھیک ہے, وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ. ایک سوال ہے جماعت محمد میں پہلے ترجمہ پڑھ دوں پھر اس کے بعد توضیح دوں گا. ٹھیک ہے, میں خود مکس کر جاتا ہوں توضیح اور ترجمے کے بیچ میں. اے ایمان لانے والوں, خرچ کرو عمدہ اور پاکیزہ چیزیں اپنی کمائی میں سے, اور اس میں سے جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے, اور مت قصد کرو یا مت ارادہ کرو ایسی بری چیز اس میں سے خرچ کرنے کا جسے تم خود اپنے لیے پسند نہ کرو, مگر یہ کہ چشم پوشی سے کام لو اس کے بارے میں, اور جان رکھو کہ اللہ بے شک بے نیاز اور قابل ستائش ہے. کیا بات بیان کر رہا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ جو چیز تم صدقے میں دو وہ اچھی کوالٹی کی صدقے میں دو. ایسا نہ ہو کہ گھر کی گندی چیز ہو جائے, سارے سال کے کپڑے بچوں کے پھٹنے والے نزدیک ہو جائیں تو کہو کہ جی اب یہ رشتہ داروں میں بانٹ دو. جوتے جب کسی استعمال کے رہے ہیں کاٹنے لگے تو یہ صدقے میں دے دو. جو چیز استعمال سے ایکسٹرا ہو جائے تو اب یہ صدقے میں دے دو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کیا ہے وہ, لن تنالوا البر حتی تنفقوا, تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے, ہرگز 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 نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں اپنا بہترین سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں انفاق کر دو. یعنی اس سے پہلے تم نیکی کو پا ہی سکتے. تم اگر سمجھ لو کہ تم ردی چیز دے کے کسی نیک کام تک پہنچ جاؤ گے, نیکی تمہیں مل جائے گی, تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. سب سے بہترین چیز تمہیں دینی پڑے گی. اور اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اس بہترین اور ردی چیز کے دینے کی وجہ سے دو بھائیوں کے درمیان ایسا اختلاف ہوا کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. کس نے کیا یہ کام؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ حابیل اور قابیل کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا کہ جب قابیل اور حابیل نے قربانی دی تو حابیل نے جو اپنے پاس سب سے صحت مند دمبا یا بھیڑ تھی وہ اس نے اللہ کے راستے میں قربان کی, اور قابیل نے کہا دینی تو ہے قربانی, ابا کی طرف سے آرڈر ہے کہ جمعرات کو نظر دلوانی ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہے, میں سستی والی مٹھائی لگا کے دے دوں, اور وہ کہہ نہیں میں تو قربہ بریانی پہ نیاز دوں گا. تو اس کی بریانی والی قربہ والی نیاز قبول ہو گئی, اور اس کی جو ہے جو مٹھائی جو اس نے نوکانوں میں نیاز دلوائی تھی وہ قبول نہیں ہوئی. تو اس کو اتنی جلن ہوئی کہ اس نے اٹھا کے اپنے بھائی کو مار دیا. یہ مثال میں نے بچوں کو سمجھانے کے لیے دی ہے, اصل میں ایسی مثال نہیں تھی. مثال یہ تھی کہ اس نے اپنی کمائی میں سے, اپنی فصل میں سے, اپنے کراپس میں سے یا اپنے جانوروں میں سے سب سے بہترین جو گندم کے خوشے تھے وہ, اور وہ بہترین گائے یا دمبا جو بھی تھا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا. اس نے وہ گندم جو بارش میں گیلی ہو چکی تھی, کسی کام کی نہیں تھی, اس نے وہ سب سے
کمزور دمبا، اب روایات میں ملتا ہے کہاں تک اس میں ہے، لیکن یہ کہ اس نے بہت ہی پست چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نظر کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا، اور اس کو پھر اتنی اس بات سے اس سے جیلسی ہوئی کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. آپ کو معلوم ہے نا پہلے زمانے میں جو نظر نمود ہونے کا لوگوں کو فوراً پتہ چل جاتا تھا، آج کل کے زمانے میں شکر پتہ نہیں چلتا، ورنہ تو ایک دوسرے سے بڑھ کے مجلس سے نہ کرتے، کہتے تھے اس نے تبرک میں شیمال بانٹا ہے، میں شیمال سے کباب بھی بانٹوں گا. ٹھیک ہے، تو آج کل تو شکر ہے اوپر سے پتہ نہیں چلتا، ورنہ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب قربانی ایک خاص مقام پہ رکھی جاتی تھی، قربان گاہ کی بہت زیادہ اہمیت تھی. پچھلے مذاہب کے اندر قربان گاہ، ہر مذہب میں قربان گاہ ہوا کرتی تھی جہاں پہ اللہ کے لیے قربانی دی جاتی تھی. بعد میں اسی کی فوٹو کاپی بت پرستوں نے بنائی، اسی کی فوٹو کاپی مشرکوں نے بنائی کہ اپنی اپنی مختلف قربان گاہیں بنا لی، یہاں پہ وہ نظریں نازیں منتیں چڑھانا شروع کر دی. اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تھا کہ ہر نبی کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک قربانی کی جگہ ہوتی تھی. حضرت آدم کے زمانے میں ان کے بعد تو قربانی یہاں رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آتش، ایک بجلی چمکتی تھی جو اس قربانی کو جو رکھی آتی اس کو جلا کے راک، اس نظرانے کو جلا کے راک کر دیتی. اس کا مطلب ہے یہ قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بتایا کہ بہترین مال اپنے مالوں میں سے خرچ کرو اور اس کے اندر کمپرومائز نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کبھی تمہیں ضرورت پڑ جائے تو ان ضرورت مندوں میں شامل ہو جاؤ جن کے پاس تمہارا یہ مال جانا ہے، اور تم کبھی اس حالت میں پہنچو تو تم کبھی پسند نہیں کرو گے کہ یہ مال تمہیں دیا جائے، تم کبھی پسند نہیں کرو گے یہ مال تمہیں دیا جائے، مگر یہ کہ تمہیں بہت مجبوری ہو، کھانے کے اتنے لالے پڑے ہو، کپڑے پہننے کے اتنے لالے پڑے ہو کہ تمہارے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، تو تم وہ باسی روٹی بھی کھا لو گے، تو وہ پھٹے ہوئے کپڑے بھی پہن لو گے. تو بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے امتحان، ہمارے سامنے چلتا پھرتا امتحان ہے، یعنی یہ وہ جسے کہتے ہیں کہ ٹربو کا بٹن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے لگایا ہوا ہے کہ ہمیں نظر آ جائے کوئی کہ کسی کے پاس پرابلم ہے اور وہ پرابلم کا شکار ہے، اس کو ضرورت ہے، تو ہم بہترین سے بہترین چیز اس کو پہنچائیں، کیونکہ یہ ایک ایسا بٹن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اخلاص میں انسان کو کمال پہ اتنی تیزی سے پہنچاتا ہے جیسے آپ نے 100ویں منزل پہ چڑھنا ہو، آپ کو کوئی لفٹ مل جائے، بجائے سے پیدل چڑھے آپ 100ویں منزل پہ، آپ کو لفٹ مل جائے، آپ آرام سے پہنچ جائیں. کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے کوئی بندہ آپ کو ملنا چاہیے. لوگ اپنے معاشرے میں خود سے ڈھونڈیں ایسا بندہ، اپنے رشتے داروں میں، اپنی فیملی کا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ، پھر اس کے بعد فیملی، پھر اس کے بعد اطراف کے لوگ، ان میں ڈھونڈیں کہ آپ کے پاس کوئی بندہ مل جائے یہ آپ کو سعود یعنی اوپر چڑھانے میں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچانے میں اتنی تیز اللہ تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں کہ منزل قرار دی ہے کہ جو ایسے کھینچ کے اللہ تعالیٰ تک نزدیک لے جاتی ہے. کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے بارے میں، کیونکہ دیکھیں یہ آیات بڑی قیمتی آیات ہیں انفاق کے بارے میں، اس کو ضرور 2-4 دفعہ ریپیٹ کر کے پڑھیں. اس کو کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لے گئے ہو، بہترین اور عمدہ مال اپنے مال میں سے خرچ کرو، اور جو تم نے نکالا ہے، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، یعنی دونوں چیزیں بیان کر دی. یعنی جو لوگ تجارت پیشہ ہیں، یعنی جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہ ان کے بارے میں بتا دیا، جو زمین سے نکلا ہے وہ بھی ہم نے دیا ہے، جو تم کمائی کرتے ہو یعنی جو تجارت کرتے ہو وہ بھی ہم نے دیا ہے. یعنی ہر چیز کو اس میں کور کر دیا گیا، یعنی چاہے تم تاجر ہو چاہے تم معاش بزنس مین ہو، دونوں اپنے مالوں میں سے بہترین چیز کو نکال کے خرچ کرو. ٹھیک ہے، اور کوئی بری چیز خرچ نہ کرو، جو تم لینا گوانا نہ کرو، مگر یہ کہ تمہیں مجبوری ہو جائے. ٹھیک ہے، اور جہاں تک کہ اللہ بے نیاز اور قابل ستائش ہے. بے نیاز اور قابل ستائش کیوں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان تنصروکم، یا میں ہمیشہ اس آیت کا بھول جاتا ہوں، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. ان تنصر دیکھیے اتنی آسان آیا تھا اور بعض دفعہ بھول جاتی ہے. اس سوال مجھے بولنے والے بات ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ غنی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روایات میں جملہ ملتا ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا کہ تم سے میں بات کرنا گوارا نہیں کروں گا، رد کر دیا. تو پوچھا کیوں؟ کہا کہ ایک دفعہ میں تمہارے سامنے آیا تھا، میں تمہارے سامنے بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں دیا. ایک دفعہ تمہارے سامنے میں آیا تھا، میں بے لباس تھا، تم نے مجھے لباس نہیں دیا. تو اللہ سے کہے گا بندہ اللہ تو غنی ہے، تو بے لباس نہیں ہوتا، تو بھوکا نہیں ہوتا. کہا کہ وہ بندہ جو بھوکا تھا تیرے پاس آیا تھا وہ میں تھا، وہ ہاتھ جو تیری طرف بڑھا تھا وہ میرا ہاتھ تھا، وہ ننگا جو تیرے پاس آیا تھا وہ میں تھا، بے لباس تھا. تو ساری اوپر دعا کرتا تھا اللہم اغنی کل فقیر، صرف دعا میں تو یا الہی آمین یا الہی آمین کرتا تھا، لیکن تو نے کسی فقیر کو غنی کرنے کی کوشش نہیں کی، تو نے کسی اسیر کو رہائی دلانے کی کوشش نہیں کی، بس دعا کرتا رہا اللہم اغنی کل فقیر اللہم فک کل اسیر. یہ دعا کرتے رہے لیکن کبھی ان کے معنی پہ غور نہیں کیا کہ یہ مطلب کیا ہے. جو میں بول رہا ہوں اس کو میں نے کل کرنا ہے. اگر ڈاکٹر کا نسخہ پڑھتے رہے دن میں 3 دفعہ 8 گھنٹے کے بعد تو کیا فائدہ ہو جائے گا اس سے؟ اس کو تصور کریں اس طریقے سے.
کبھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بالکل جس طرح ڈاکٹر جب اس کا 10 دفعہ ریپیٹ کرنے سے 50 دفعہ ریپیٹ کرنے سے مریض کا مرض دور نہیں ہوتا, اسی طرح ان دعاؤں کو خالی پڑھنے سے اور ان میں جو کہا گیا اس میں عمل نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے طریقہ تبلیغ میں فرق تھا. امام سجاد علیہ السلام نے جو طریقہ تبلیغ استعمال کیا تھا وہ اس کریٹیکل دور میں کیا تھا کہ جس کریٹیکل دور میں ہر قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی منع تھی. تو آپ نے انہی مطالب کو جو رسول خدا نے خاص طریقے سے پہنچائے, جو امام علی نے خاص طریقے سے پہنچائے, آپ نے ان کو دعاؤں کے ذریعے پہنچایا. اگر آپ دعائے قبائل کے جملات دیکھیں اور امام سجاد کی دعائیں دیکھیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے امام علی ایک خاص طریقے سے کلام کر رہے ہیں, اور یہاں پہ امام سجاد ایک خاص طریقے سے اللہ توفیق طاعت و بعد المعصیہ. ٹھیک ہے, امام سجاد ایسا ہے کہ مجھے توفیق عطا فرما, اور وہاں پہ کہہ رہا ہے مجھے اپنی طاقت, مجھے وہ طاقت دے بتے اطاعت کو. امام علی کے جملے جو بول رہے ہیں. تو اب دیکھیے جملے میں ہی فرق ہے. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اخذ کریں کہ پیغام کیا ہے اس جملے کے اندر. صرف دعائیں پڑھ کے ادھر ادھر پھونک کے اور 2 تالیاں لگا کے اور سرکل بنا کے اپنے اپنا حساب کھینچ کے اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم جان دو کہ میں بے نیاز بھی ہوں, قابل ستائش بھی ہوں. پھر فرما رہا ہے اب کتنا ٹائم لگے ہمارے پاس؟ 3 منٹس لگے. بس ایک آیت پڑھ لیں پھر اس کے بعد ختم کرتے ہیں. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. کہتے ہیں کہ اب جب تم صدقہ دینے لگو گے تو سب سے پہلے کہتے ہیں نا کہ جب تک انسان خاموش کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا, بڑی اس کی تعریف کرتے ہیں, نظر جھکائے کھڑا ہے, بڑا شریف آدمی ہے, بڑے مخلص آدمی ہے. لیکن جب وہ حرکت شروع کرتا ہے تو اس کے اوپر باتیں بننی شروع ہوتی ہیں. شہید متحری اس کی بڑی اچھی مثال دیتے تھے کہ ہم چھوٹے تھے تو ہمارے کچے محلوں کے بیچ سے ایک سڑک, وہ ٹرین کی پٹری گزرتی تھی. تو جب ٹرین وہاں سے گزرتی تھی اور کبھی کبھار رک جاتی تھی, سگنل آگے بند ہوتا تھا, تو ہم کیا ہوتا تھا کہ ہم بھی لوگوں کو ہاتھ ہلاتے تھے اور لوگ بھی ہمیں ہاتھ ہلاتے تھے. کبھی کسی کے پاس کچھ کھانے کو ہوتا تھا تو غریب بچوں کو کچھ کھانے کو دے دیتے تھے. تو کہتے ہیں بڑے سکون سے ہم بڑے اچھے ماحول میں کرتے تھے. لیکن جب ٹرین چلتی ہوئی تیز ہو رہی ہوتی تو بچے پتھر مارتے تھے ٹرین کو. کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا یا سنا یا کیا ہے اس کام کو؟ چلتی ٹرین میں پتھر مارتے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ عالم کی مثال بھی ایسی ہوتی ہے, جب تو وہ خاموش رہتا ہے, لوگوں سے اچھی طرح مل رہا ہوتا ہے تو سب اس کو واہ واہ عالم بہت اچھا عالم ہے جو بھی مبلغ ہو. لیکن جب وہ بولنا شروع کرتا ہے اور سخت باتیں کرتا ہے اور کھری کھری باتیں سناتا ہے تو پھر پتھر بھی آتے ہیں, تہمتیں بھی لگتی ہیں, پیچھے سے باتیں بھی بنتی ہیں. تو یہ ساری باتیں بنتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں, سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے یہاں پہ قرآن مجید کی آیت کے اندر کہ صدقات ضائع کس طرح سے ہوتے ہیں. ایک منٹ ہاں, تو شیطان تمہیں کیا ڈراتا ہے؟ شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ اگر تم صدقہ دو گے, بھائی تو تم نے اپنی حلال محنت سے کمایا ہے, تم نے اس میں کوئی حرام کا شائبہ نہیں کیا, تم نے اپنی محنت سے کمایا, پہلے خرچ کرو. یہ لگژری یہ دنیا اللہ تعالیٰ تمہاری پیدا کی ہے, سب لے لو. اگر ایک چپل ہے تو دوسری بھی لے لو, اگر ایک پرس ہے تو دوسرا بھی لے لو, اگر 2 لباس ہے تو چوتھا بھی لے لو. ٹھیک ہے, وہ ڈراتا ہے کہ بات ہے اگر تم کسی اور کو دے دو گے تو کل کو یہ قرآن خاصہ واشنگ مشین میں دھوتے ہوئے کپڑا پھٹ گیا تو مجلس میں آنے کے لیے کپڑے نہیں ہوں گے. تو کہتے ہیں 2 ایکسٹرا لے کے رکھو, بلکہ ایک اور لے لو کہ اگلے سال پتہ نہیں والا پرنٹ ملے نہ ملے, یہ لے لو. تو کہتے ہیں شیطان تمہیں ڈراتا ہے. کسی سے ڈراتا ہے؟ وعدہ دیتا ہے مفلسی کا کہ تم مفلس ہو جائے, کل کو شیطان پیسہ نہ خرچ کرنے کے. ٹھیک ہے نا, وَيَأْمُرُكُمْ, اور تمہیں ترغیب دیتا ہے بالفحشاء, برائی کا, بے حیائی کے کاموں کا. وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا, اور مگر اللہ تمہیں وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تمہاری بخشش کرنے والا, تمہاری بخشش کا اور فضل کا. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ, اور بے شک اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو یہاں پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کیونکہ آگے پھر یہ ابھی ٹاپک چل رہا ہے. میں یہاں پہ ایک بات صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ شیطان کا ایک جملہ کوٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. شیطان کے کئی جملے کوٹ کیے ہیں لیکن ایک جملہ کوٹ کیا ہے کہ قیامت کا منظر ہوگا اور شیطان بھی کھڑا ہوگا حساب کتاب میں, ہم بھی کھڑے ہوں گے, شیطان کی قوم بھی کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے نا, تو وہاں پہ لوگ بولیں گے بھائی تم نے یہ کام کیوں کیا, تو وہ کہیں گے اس نے کہا تھا. اب وہ شیطان کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے, میرا دل سے وجن, ٹھیک ہے نا, اس نے کہا تھا یہ میرا ابا, یہ میرا چچا, یہ میرا آیت اللہ, یہ میرا مولانا صاحب, یہ میرا حاجی صاحب, یہ میرے فلانا صاحب, یہ میرے چچا, یہ میرے ماموں, یہ میرا دوست, یہ میرا ٹیچر, اس نے کہا کہ یہ کام کرو, میں نے کر دیا. اور سب کون ہوں گے؟ وہ سب شیطان ہوں گے سب, کیونکہ شکایت ایک دوسرے کی چل رہی ہوگی. تو شیطان وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے آئے گا کہ میں نے تو تمہیں بتایا تھا, میں نے تمہیں بلایا تھا, خالی میں نے تمہیں وعدہ دیا تھا, خالی میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے کھینچا تھوڑی تھا کسی گناہ کی طرف, نہ میں نے کہا یہ کام کرو, میں تو صرف کہا تھا کرو. میں نے ایک مثال ادارہ جعفریہ میں اس کی دی تھی, اگر کسی کو یاد ہو, ادھر پچھلے سال 9 ربیع الاول پہ ناراض بھی ہو گئے تھے لوگ بہت سارے. تو
میں نے کیا مثال, اب ٹائم نہیں ہونا, مغرب کے بعد اگر ٹائم ہوا تو مثال دوں گا. تو شیطان کیا کہتا ہے, میں صرف کہتا ہوں اللہ کا میرا تو وعدہ جھوٹا ہے, اللہ نے پہلے تمہیں بتایا نہیں کہ میں جھوٹا ہوں, تو کیوں میری بات مانی تم نے, لیکن اللہ کا وعدہ تو حق ہے, اللہ کی بات تم نے نہیں مانی, میری بات مان کے تو میرے پیچھے آ گئے, اللہ کی تم نے پوری کتاب پڑھ لی, قرآن پڑھ لیا, میری اللہ کی بات نہیں مانی, تو اب بھگتو اللہ. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری خلیل سی بات کو بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ کر اس کے معنی اور مفاہیم کو ہمارے ذہنوں میں ہمیں اتارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت قرآن, ہمارے بچوں کے دلوں میں محبت قرآن و محبت رسول و محبت اہل بیت کو راسخ فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے بزرگان جنہوں نے علم دین اور علم ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے کتابیں لکھ کر مختلف طریقوں سے ہمیں پیغام پہنچایا. اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, ان کی قبروں پہ نورانیت عطا فرما, ہمارے مرحومین کی قبروں پہ نورانیت عطا فرما, علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. پاکستان میں جہاں جہاں آزادی ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما, جہاں جہاں مومنی مشکلات کا شکار ہیں اور بے گناہ اسیر ہے, اللہ ان کو اسارت سے جلد رہائی عطا فرما. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما, ہم تیرے حکم کے مطابق لوگوں میں انفاق کر سکیں. اے اللہ ہمیں منت اور اذیت کرنے سے لوگوں کو بچا. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے امام زمانہ کی حفاظت فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.